نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، ہم ہاتھ بڑھائے ہیں پہنائے جسے پہنانا ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دور حاضر میں جہاد کی اہمیت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، رب کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، چنانچہ ایک دور تھا جب مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام کا بول بالا تھا، اخوت اور بھائی چارگی کا عالم قابل دید تھا، اور ہر سو ہر لحظے امن و امان کا پیغام تھا۔ دین اسلام کو گندگی نظروں سے دیکھنا امر محال تھا، کفار لرزے برندان تھا، اور قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا سامان اپنے شباب پر تھا، لیکن اس وقت اسلام برائے نام ہے، بغض و حسد کا بازار گرم ہے، پوری دنیا میں مسلمان مقہور و مغلوب ہے۔ آخر ایسا کیوں کر ہوا، کیسے ہوا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے مسلمانوں کا ترک جہاد۔ سامعین محترم، میں آپ کو بتاؤں جہاد ہی وہ لازوال دولت ہے جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ ہر میدان میں سرخرو رہا ہے، اور اسی جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کا دبدبہ پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے جہاد جیسے عظیم نعمت کو چھوڑ دیا تو وہ ذلیل و خوار ہو گئی اور دنیا کے ہر طبقے میں مظلوم بن کر رہ گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلۃ، جب تم جہاد کو چھوڑ لو گے اللہ رب العزت تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ قرآن مجید پکارتا ہے وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، مسلمانوں جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنے ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے۔ ارے نادانی مسلمان جاگو، کب تک غفلت کی چادر اوڑے رہو گے؟ قرآن مجید تمہیں جگاتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين القاعدين اجرا عظيما، کہ وہ مسلمان جو جہاد کرتا ہے اور وہ مسلمان جو جہاد نہیں کرتا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، عابد بھی ہے، مجاہد بھی ہے۔ انہوں نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بیت اللہ کے مجور ہے اور کثرت سے عبادت کرتے رہتے لیکن جہاد نہیں کرتے، تو آپ نے ایک شعر ان کو لکھ کر بھیجا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ اے حرم کے عبادت گزار، تو اگر ہمیں میدان کارزار میں جہاد کرتے ہوئے دیکھ لے، اس لیے کہ ہم وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر عبادات بھی کرتے، تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت نہیں ہے بلکہ کھیل کود کر رہا ہے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شعر پڑھنے کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے میدان چلے آئے۔ سامعین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دورہ پھر سے ہو جو صحابہ کے دور میں تھا، اور اگر امریکہ شیطان اور یہود و حنوط کی لاکمہ کرنا چاہتے ہیں اور برما، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر اور قبل اول بیت المقدس کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان جہاد کے پلیٹ فارم میں جمع ہو جائے اور جہاد کے دامن کو مضبوطی سے تام لے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف، جان لو مسلمانوں، جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہد صحابہ کو خندق ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔
اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اے اللہ تو انصار مہاجرین کی مدد فرمائے۔ نبی کے جانثاروں نے جب یہ دعا سنی تو ان سے رہا نہ گیا، بول پڑے نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی طرح جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔